امام صدر الائمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مناقب کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 میں نقل کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کے طرق سے ان کی سند سے امام ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ النخعی کا قول بیان کر رہے تھے اپنی مجلس کے اندر، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید کرنے لگا کہ حضرت آپ ہمیں اماموں کے قول نہ سنائیں بلکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سنائیں۔ تو جب اس آدمی نے یہ بات کی تو امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ برہم ہو گئے، غصے میں آ گئے اور غصے میں اس آدمی کو فرمانے لگے، اے احمق، اے بے وقوف، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تفسیر ہے، یعنی ائمہ کے جو اقوال ہیں، مجتہدین کے اقوال ہیں، فقہ کرام کے جو اقوال ہے، یہ کوئی انہوں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کی تفسیر کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور تو آپ کی حدیث کا کیا کرے گا، یعنی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا کرے گا کیا؟ تو نے ان کا معنی اور تفسیر ہی نہ سمجھی۔ تفسیر تو کسی بات کو آسان کرنے کے لیے ہوتی ہے، کسی بات کی وضاحت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب تم حدیث کی تفسیر نہیں سمجھ سکے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو کیا سمجھو گے؟ آگے فرماتے ہیں یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو کہا، قابل غور اور سمجھنے کی بات ہے، لیکن تمہارا مقصد تو صرف سن لینا ہے اور حدیثوں کو جمع کر لینا ہی ہے۔ اگر تمہارا مطلوب علم کا حاصل کرنا ہوتا تو تم اس کی تفسیر کو سمجھتے اور اس کی تشریح کو سمجھتے، اس کے معانی کو طلب کرتے۔ اور آگے فرمایا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں اور ان کے اقوال کو دیکھتے تو تمہارے سامنے حدیث کی تفسیر منکشف ہو جاتی۔ کیا مطلب؟ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا یہاں پر، یعنی یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو دیکھو گے تو تمہیں حدیث کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، ان کی کتابوں کو دیکھو گے تو تمہیں احادیث کی تفسیر سمجھ آئے گی، یعنی حدیث کے اندر جو چھپے ہوئے مسائل یا حدیث کے اندر جو اللہ کے منشاء نبوت ہے یا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ تمہیں کیسے معلوم پڑے گی جب تم فقہا کے پاس آؤ گے۔ اور بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، ان کی کتابوں کو دیکھ کر تم حدیث کو حل کر سکتے ہو، حدیث کی تفسیر تمہارے اوپر ظاہر ہو جائے گی، حدیث کا معنی تمہارے اوپر ظاہر ہو جائے گا۔ یعنی یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے متعلق جو رائے پیش کی ہے، جو حدیث کے متعلق اقوال پیش کیے ہیں، وہ حدیث کی مخالفت میں نہیں بلکہ احادیث کی وضاحت کے لیے ہے، وہ احادیث کی تفسیر ہے۔ معلوم یہ ہوا جو فقہ ہے وہ قرآن و سنت کی تفسیر کا نام ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر وہ احادیث پیغمبر ہے اور قرآن و حدیث کی تفسیر یہ فقہ ہے۔